ناظرین ہوں، آپ نے بات کی یہ جو قاسم خان صاحب نے بات کی ہے ادھر اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کونسل میں، تو اگر جی ایس پی پلس سے پاکستان کا نام نکل جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ نکل جائے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس سے عملے کی تبادلے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی اور ملک بھر میں بھی پختونوں کے خلاف خاص کر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے، تو آپ کا ان چیز کو روکنے کے لیے رائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو اگر خدا نہ خواستہ جی ایس پی پلس سے پاکستان نکلتا ہے یا کوالیفائی نہیں کر پاتا، تو یہ ساری ذمہ داری جو ہیں وفاق کی جعلی حکومت پر ہی آئے گی، کیونکہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان دن بدن جو ہیں وہ نیچے جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی، کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہیں بغض عمران خان میں، عمران خان صاحب کے ساتھ نفرت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستانی عوام چاہتی کیا ہے۔ پاکستانی عوام ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ووٹ تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی پاکستانی عوام۔ تو اگر پاکستانی قوم ان کو نہیں چاہتی اور ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے تمام چیزوں کو رونتے ہوئے، جمہوریت کو رونتے ہوئے، فریڈم آف سپیچ کو رونتے ہوئے، جو ہمارے احتجاج آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہو، ان پر گولیاں چلا کر اس کو رونتے ہوئے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے، جو کرپشن ہے وہ کرتے ہوئے، 5300 ارب روپے کی کرپشن انٹرنیشنل رپورٹس میں ہیں، آئی ایم ایف کی رپورٹس میں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ذمہ داری پھر ساری ان پر آئے گی، پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئے گی۔ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور سدھر جائے۔ دوسرا، خیبر پختونخوا میں جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو میرا صبح میری مرضی۔ اچھا جی، گرفتاری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب، جو ملک بھر میں ایک ریکڈاؤن جاری ہے، خاص کر اسلام آباد میں حد سے زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ صرف اسلام آباد میں نہیں، یہ ملک بھر میں ہو رہی ہے اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد بھی ان کا یہی رویہ تھا پختونوں کے ساتھ۔ جب میں لاہور گیا، لاہور سے واپس آیا تو پورے پنجاب میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا۔ جب میں سندھ گیا تو کراچی میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا۔ تو یہ جو جعلی حکومت ہے وفاق کی، اور اس کو لانے والے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمیشہ سے پختونوں سے تعصب رکھتے ہیں، جو ہمیشہ سے پختونوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ہی پالیسی ہے، اور ان کی اس پالیسی سے نفرتیں بڑھیں گی۔ ان پالیسی سے جو یہ مسلسل اپنائے ہوئے ہیں، اس سے جو ہیں لوگوں میں تفریق آئے گا، اس سے ان سے نفرت مزید زیادہ ہوگی، اور اس سے جو ہے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان تقسیم ہو۔ یہ بتائیے گا، جو بیٹے ہیں صاحبزادے عمران خان صاحب کے، قاسم خان صاحب، آپ نے ویڈیو بھی دکھا دیا، آپ نے بتایا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تھا، یہ فیک ویڈیو تھا، لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں قاسم خان صاحب کی، جو کہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ نسیم بلوچ صاحب کے ساتھ دیکھے گئے ہیں، وہ کردار جو پاکستان کے شدید مخالف رہے ہیں۔ آپ ان کرداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی قربت کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو باتیں کی اس میں سے ایک بھی میں نے نہیں کی، پتہ نہیں آپ کو واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا۔ دوسرا جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے، تو ایک ایونٹ میں جو ہیں تمام لوگ ان آفیشلی یا انفارملی کوئی بھی آ سکتا ہے، مل سکتا ہے، لیکن آفیشلی اگر آپ جائیں اور آپ کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہو کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کو جو ہیں آپ کو الاؤڈ ہیں، مطلب آپ اسرائیل کا وجود بھی تسلیم نہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اس جعلی حکومت کے کرتا درتا وہاں پر جائے اور اسرائیل میں جو ہیں کاروبار کے مواقع ڈھونڈے اور آپ جو ہیں اپنے لیے وہاں سے جہاز خریدے، تو میرے خیال میں یہ سنگین جرم ہے اور یہ جرم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں،
چاہے پختون ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے گلگتی ہیں، چاہے کشمیری ہیں، ہمارے ہر مکتبہ فکر اردو سپیکنگ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی قوم اٹھ جائے اور وہ اپنے حقوق کی بات کریں تو ان کو سننا چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کو جو ہیں ان کے پیچھے ڈنڈے نہیں اٹھانے چاہیے، ان کے پیچھے بندوقیں نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ جو تحریک حقوق کے لیے شروع ہوتی ہے اور ان کو حقوق نہ دیے جائے تو وہ پھر آزادی کی تحریکیں بن جاتی ہیں، جو پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں، آپ کو شاید مریم نواز سے دور کوشچن سے دور کی بات اگر کہیں دور سے بھی آپ کو نظر آئے، آپ اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے جس طرح آپ کے پی کے سی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے یہ سوال ضرور کرنا کہ مریخ میں جب جندال آیا تھا بغیر ویزے کے جو سیلفیاں وہاں لے جا رہی تھی، اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، یہ سوال ضرور۔ لاہور بھی کوئی آیا تھا۔ کون سے نیوز سے؟ عثمان بٹ جی این اچھا جی نہیں۔ اچھا، یہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شہادت کے بعد جو یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا تھا ڈپلومیٹک انکلیو کے پاس، وہاں پہ جو فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی، ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کر دیں۔ دوسرا، ابھی یہاں پہ ڈیلیگیشن آئے ہوئے باہر سے، پاکستان میں مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ کیے جائیں گے کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران اسرائیل اور امریکہ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے، امریکہ کو صرف پیسے دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو جب مذاکرات کامیاب ہوں گے اس کے بعد ہی پتہ چلا گا کہ مطلب کس کا نقصان ہوا ہے اور کس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں جو ایران کا سٹانس ہے تو وہ جو ہیں اپنے مفادات پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پاکستان کا کردار میرے خیال میں ہمیشہ جو ہے وہ مذاکرات اور امن میں ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ہمیشہ یہ بولنا چاہیے کہ ہم امن میں سب کے ساتھی ہیں اور ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ رویہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ ہمارا کسی سے کیا لینا دینا، ہم نے اپنا ملک سنبھالنا ہے، اپنے ملک میں جو ہے امن و امان لانا ہے، اس ملک کو ترقی دینی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، پھر بعد میں جو ہے دوسروں کا سوچنا چاہیے۔ گزشتہ 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی سیاسی فیصلوں سے روکا جاتا رہا ہے، کچھ ایسی قوتیں رہی ہیں جو سیاسی فیصلے نہیں ہونے دیتی رہیں، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر چند حلقوں میں تشویش ہے بہت زیادہ کہ سیاسی فیصلوں کا جنہیں اختیار دیا ہے یا پھر جو سیاسی فیصلے کریں گے ان کو سوشل میڈیا پریشر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کی جانب سے کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ایسا ہے کہ سیاسی فیصلے کھل پر کرنے نہیں دیے جا رہے، تو ایسے موقع پر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ماضی میں تو ہمیں بیرسٹر صاحب سے لے کے بہت سارے کردار تھے، تو اس وقت آپ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ کس طرح کریں گے یہ چیزیں جس میں سیاسی فیصلے آزادی سے ہو سکیں اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ ایک الگ بحث ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اپوزیشن اتحاد سے، تو اس میں ہم نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ احتجاج اور مذاکرات دونوں آپ کا اختیار ہے، تو آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سب آپ کا ساتھ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل پریشر میں نہیں آتے، سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، سوشل میڈیا پر اگر فرض کرے لیڈرشپ کی طرف سے تنقید ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کی محبت میں ہوتی ہیں، اور ہم سب کا عمران خان صاحب سے ایک ایسا رشتہ بنا ہوا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کم ہوگا، اور دن بدن وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں کچھ لوگ اگر فرض کریں یہاں پر گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں تو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ، جو لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز جانتے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے اور وہ ہمارے ہر فیصلے میں ہمارا بھرپور ساتھ دے گی، اور میں تمام پاکستانیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری تمام جدوجہد عمران خان صاحب کے لیے ہیں، اس کی رہائی کے لیے ہے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فیصلے لینے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سخت ہوں، تو آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔
ایک चौधरी पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए साथी का किरदार अदा कर रहा है और बड़ी अहम शख्सियत जो इस्लामाबाद में आ रही है, अगर ये लंबा हो जाता है साथी का किरदार और महीना 2 महीने चलता है, तो क्या आप तहरीक मौखर करेंगे या प्रेशर डालने के लिए जल्दी तहरीक लेके आएंगे? देखें, सबसे पहले मैं पिछली दफ़ा भी इस्लामाबाद मीटिंग के लिए आया था तो मैं पाकिस्तान के लिए आया था, क्योंकि जो मेरा आईनी ओहदा है वो उसका ये तकाज़ा है कि मैं पाकिस्तान के हवाले से जो भी मीटिंग हो उसमें शिरकत करूं, और ये इमरान खान साहब की हिदायत भी हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट दोनों पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो अगली तरफ से क्या हो रहा है? नाअहलियाँ एहतजाज पर जो हैं चढ़ाई, चादर और चार दिवाली की पामाली, हमारी बहन आलिया हमज़ा साहिबा को अरेस्ट किया गया, औरतों को अरेस्ट करना, औरतों की बेहुरमती, बेइज्जती। तो दूसरी तरफ से ये होगा तो पाकिस्तान सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि हम सब का है? तो मेरे ख़्याल में दोनों तरफ से पाकिस्तान का जब सोचा जाएगा तो बेहतर होगा। बाकी जो है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी ये जद्दोजहद है, तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे एहतजाज से ये चीज़ बहाल होती है तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग आपका सुबह आपकी मर्जी, इसमें दो खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक ये है कि एक मुबैना तौर पर तो मुलाकात हुई अलीमा खान साहिबा और आपकी किसी शख्सियत से। दूसरी बात यह है कि साबिक वज़ीर आला को कोई इंफॉर्मेशन पास की जा रही है। इसमें हकीकत क्या है? कौन सी खबर दुरुस्त है? इसमें दोनों खबरें दुरुस्त नहीं है। दोनों की तरदीद। हाँ, दोनों। सर आपका हो गया ना सर? इसको क्वेश्चन करने दे, 1 मिनट जी प्लीज। मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की महीनों तक खबर नहीं आती और 2 अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं अपोजिशन लीडर्स की। वो अपॉइंटमेंट्स अपने वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे वो अभी तक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुए, और एक सूबे के वज़ीर आला कभी एग्रेसर होते हैं, कभी मुखालिफ पसंद हो जाते हैं, और एक पार्टी के कारकुनान को लंबे अरसे तक एंगेज नहीं किया जाता। माजी में हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई में इतना लंबा एंगेजमेंट गैप कभी नहीं आया। तो उस पार्टी की पॉलिसी क्या है, वो पार्टी क्या करना चाहती है, कारकुनान ये जानना चाहता है। स्ट्रीट मूवमेंट आपने अभी कर दिया, लेकिन उसका आपके आगे लाया अमल क्या है? किस तरह आप इमरान खान साहब की रिहाई को फॉलो अप करेंगे? देखें, सबसे पहले तो जब वो इवेंट था वहाँ पर भी मैंने यही कहा कि जितनी भी हमारे आईनी और कानूनी रास्ते थे वो हमने अपनाए हैं। हम अदालतों में गए, हम जो जाली सही लेकिन अभी ओहदों पर हैं उन सब से राब्ते किए, क्योंकि जमहूरियत का यही तकाजा था। तो तमाम तर जितने भी हमारे पास रास्ते मौजूद थे वो अपनाने के बाद हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारी ना सुनवाई हो रही है और ना हमें इंसाफ मिल रहा है। तो फिर यही आईन और यही कानून हमें इजाज़त देता है कि हम एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, और कारकुनान तैयार हैं, कोई गैप शेप नहीं है। आप जब हम कॉल देंगे तो इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा कि गैप है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपने कर लिया सर सवाल, नहीं आपका हो गया, आपका भी हो गया सर। पाकिस्तान में चलती है तो मौसम को देखा जाता है, आगे अप्रैल 1 दिन बाद शुरू होने वाला है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, सितंबर तक गर्मियों का मौसम होगा, उसके बाद फिर सर्दियां होगी। तो ये मंथ आपके लिए अप्रैल का है जिसमें आप तहरीक की कॉल क्या दे सकते हैं, या फिर ये इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा सकता है? अच्छा, इसी के साथ काइंडली ले लें कि साबिक वज़ीर आला की तरह आप भी चाय पीने चले जाएंगे या वहाँ पे साथ ही खड़े रहेंगे? देखिए, मेरा तो आप इंशाअल्लाह ताला जनाजा पढ़ने ही आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपका सवाल मौसम। अच्छा, सबसे पहले तो अगस्त बहुत दूर है। दूसरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गर्मी कैसी, सर्दी कैसी। 14 अगस्त 2014 बहुत सख्त गर्मी थी, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की कॉल पर किस तरह निकले, और पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा तैयार ही रहती हैं, और इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो ना गर्मी देखती है और ना सर्दी। तो इंशाल्लाह ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी। थैंक यू।